गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब कोई पते की बात कर ली जाए, एंटरटेनमेंट तो चलती रहती है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें एक दूसरे से शेयर करना बहुत ज़रूरी होती हैं। मैं आपको बताती चलूँ, रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त हर साल तकरीबन 1.25 लाख के करीब कैंसर पेशेंट जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, और उसके लिए शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल जो है वो और रिसर्च सेंटर जो कि लाहौर और पेशावर में ऑलरेडी मौजूद है, वहाँ तकरीबन 75% कैंसर पेशेंट जो कि उनके सिस्टम में आ जाते हैं, उनका हर साल इलाज होता है और उनके अखराजात उठाए जाते हैं। हर साल कैंसर के बढ़ते हुए केसेस की सबब शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल एक सर्टन पोर्शन का ही इलाज कर सकता है, और इसीलिए ये सोचा गया कि लाहौर और पेशावर में तो मौजूद है, लेकिन इस खित्ते में यानी सिंध के खित्ते में कराची में भी एक बड़ा हॉस्पिटल तामीर करवाया जाए। शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल की एक ब्रांच बनाई जाए जो इस खित्ते के लोग हैं जो ट्रैवल करके पेशावर और लाहौर जाते हैं अपना इलाज कराना, उनके लिए थोड़ी आसानी पैदा हो कि जो सिंध के लोग हैं वो कराची में आके इलाज करवाएं। और एक छत के नीचे यानी कि जो सिंध में बनाया, इस खित्ते में बनाया जा रहा है हॉस्पिटल, इस खित्ते में एक छत के नीचे बेहतरीन कैंसर डायग्नोज और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ भी फराहम की जाएं और मौजूद हों यहाँ। उसके लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं तारिक आज़म साहब जो कि डायरेक्टर मार्केटिंग एंड रिसोर्स डेवलपमेंट शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, क्या आप सुनाइए? मैं बहुत तारीफ़ें सुनती हूँ। मैं अगर किसी उबर करीम में या टैक्सी में बैठती हूँ तो यकीन माने, मैंने अपने शो पे भी ये डिस्कस किया था, जो वो ड्राइवर था उबर करीम का, उसने मुझे कहा बाजी बहुत सारे लोग आते हैं आप लोगों के शो पे और आके बताते हैं हमारे हॉस्पिटल को फंड्स दें, ये दें, वो दें, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा बेटा जो है वो कैंसर पेशेंट था और उसका इलाज शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल करा रहा है इतने अरसे से। कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं ट्रैवल कर सकूं, मेरे बेटे और मेरा टिकट भेजा जाता है क्योंकि ज़ाहिर है वो उसकी वजह से वो ट्रैवल नहीं कर सकता, ट्रेन से जहाज़ का टिकट भेजा जाता है, हम उसका इलाज कराने जाते हैं। उसने मुझे अपनी आप बीती सुनाई तो मैं इतनी इम्प्रेस हुई, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम बैठकर यहाँ बात करते हैं कि आप अपने जो एहतियात हैं वो इस हॉस्पिटल को दें, फलाना NGO को दें, मगर मुझे इस तरह कोई लेमैन आके, क्योंकि ज़ाहिर हम टीवी पे आते हैं, हम बात करते हैं, कोई लेमैन आके मुझे इस तरह नहीं बताता जैसे कि शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के कैंसर हॉस्पिटल के लिए बताया जाता है। तो मैंने आके अपने शो पे बोला और मैं रिपीट कर रही हूँ आज यही बात कि वाकई अगर कराची में बन रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए आप हमें बताएं। जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो कि आपने मुझे इनवाइट किया कि मैं बात कर सकूं। जी, लाहौर और कराची के बाद, लाहौर और पेशावर के बाद अब कराची में जी जो हमारा कैंसर हॉस्पिटल है उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। अच्छा, सितंबर में ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है। इनफैक्ट तो ये मार्च में स्टार्ट होनी थी, लेकिन वो कोविड की वजह से एक पॉज आ गया। अच्छा, तो कोई 6 या 7 महीने का जी। और इंशाल्लाह 2.5 से 3 साल के अरसे में ये कंप्लीट हो जाएगा और अब ऑपरेशनल हो जाएगा। इंशाल्लाह हमारा टारगेट ये है कि बाय ऑटम ऑफ 2023 हम इसकी इनॉग्रेशन कर दें। ओह ग्रेट। थोड़ा सा इसके बारे में तफसीलन ये बता दूं कि जो कराची का हॉस्पिटल है ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा। तकरीबन कितना रकबा होगा? देखिए जी, ये लाहौर से 2 गुना बड़ा है। अच्छा, हर लिहाज से, अपने रकबे के एतबार से भी, यानी कंस्ट्रक्टेड एरिया जो इस वक्त लाहौर का जो है वो तकरीबन 5 लाख स्क्वायर फुट है। अच्छा, ये दिस विल बी ओवर 1 मिलियन स्क्वायर फुट। ओह ग्रेट, माशाल्लाह। 10 लाख तकरीबन कितने मरीज आ सकेंगे? मैं इस थोड़ा सा अर्ज करता हूँ। इसी तरह बाकी बेड्स के हवाले से लाहौर तकरीबन 200 बेड का हॉस्पिटल है, ये 400 बेड का हॉस्पिटल होगा। तो इस वक्त तक हम लाहौर और पेशावर की जो कैपेसिटी है दोनों की मिला के, वो तकरीबन नए पेशेंट्स हर साल लेने की वो 10,000 के करीब है, बहुत स्ट्रेच करके जी। अब इसको समझ लें कि एक 10,000 की एक कैपेसिटी और क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे कराची में जब होगा। दिस इज गोइंग टू बी इन स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल।
obviously اب 25 سال سے ہمیں تجربہ بھی ہو گیا ہے بالکل تو اگر کچھ غلطیاں خامیاں کہیں پہ رہ بھی گئی ہیں تو وہ اس میں پوری کر لی جائیں گی. اب اس میں ہم لوگ آپ کا ساتھ جو سویلینز ہیں جو دیکھیں جی ہم لوگ کیسے ساتھ دے سکتے؟ جی بالکل شوکت خانم ایک بڑا اچھوتا سا اور ایک بڑا انوکھا سا فنامنن ہے پوری دنیا میں. شاید آپ کو یہ فخر کی بات ہے آپ ہم سب پاکستانیوں کے لیے کہ یہ دنیا کا واحد کینسر ہاسپٹل ہے پرائیویٹ سیکٹر میں جو 75% سے زیادہ مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے جو ہمارے پاس آتے ہیں. دنیا میں پرائیویٹ سیکٹر میں اور کوئی مثال نہیں ہے ایسی. باقی جو دنیا میں مفت علاج ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ اونڈ انسٹیٹیوشنز وہ کرتے ہیں اور یہ ممکن ہو سکا ہے صرف پاکستانی قوم کی وجہ سے. شروع میں جب یہ بننے جا رہا تھا جب عمران خان نے اس کا خواب دیکھا تو لوگ کہتے تھے ایسے ہی یہ دیوانگی ہے یہ ہو نہیں سکتا. لیکن ساری دنیا نے دیکھا کہ یہ نہ صرف ہوا بلکہ پچھلے 25 سال سے ہر سال یہ ترقی کر رہا ہے اور لاہور کے علاوہ پشاور ہاسپٹل ہم نے بنا لیا اور اب انشاءاللہ تیسرا ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں. تو پہلے بھی یہ پاکستان کی قوم ہے جو انہوں نے ہی یہ بنایا ہے اور چلایا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی چلائیں گے. اور کراچی کا ہاسپٹل بھی ہمیں پورا یقین ہے کہ ہماری جو عوام ہے خاص طور پہ جو کراچی دیکھیں فلانتھروپی یا جو چیریٹی میں کراچی لیڈ کرتا ہے اچھا پورے پاکستان میں. یہاں پہ جو انسٹیٹیوشنل فلانتھروپی ہے وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اور کہیں نہیں ہے. بہت سے اور بہت اچھے ادارے کراچی میں آلریڈی چل رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ یہاں کے جو مخیر حضرات ہیں بڑے بزنسز ہیں کارپوریٹس ہیں وہ تو مدد کریں گے. لیکن عوام جو ہے نا اصل میں ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام اس کو اون کریں. ہر آدمی ہر سیگمنٹ بڑے بچے بوڑھے ہم بچوں سے بھی جیسے لاہور کے ہاسپٹل میں بچوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا یہاں پہ بھی ہم وہی اسی طرح سے چاہیں گے کہ ایک تو یہ کہ بچوں میں شروع میں ہی جب دوسروں کی مدد کرنے کا ایک جذبہ ہے جو وہ پیدا ہو تو بڑے ہو کے اچھے شہری بنتے ہیں اچھے انسان بنتے ہیں. تو دیکھیں ہمارے لیے کوئی بھی ڈونیشن چھوٹی نہیں ہوتی. آپ ایک 777 پہ ایک بلینک میسج بھیجیں کسی بھی نیٹ ورک سے تو ہمیں 20 روپے آ جاتے ہیں. وہ 20 روپے سے لے کے تو بلینز آف روپیز تک ہر چیز ہے جو جس طرح سے بھی جس کی اپنی استطاعت ہوتی ہے یا جیسے وہ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. اب ابھی ہم نے ایک کیمپین لانچ کی ہے جمعے کو 20 تاریخ کو. اس میں یہی ہے کہ آپ ایک اینٹ لگائیں اپنے حصے کی. تو کیا پروسیجر کیا ہے دیکھیں اس میں ایک تو یہ کہ پاکستان میں جتنے بینکس ہیں ان کی جتنی برانچز ہیں اس میں ہمارے کلیکشن اکاؤنٹس ہیں. اچھا آپ بینک میں جا کے ہمارے جو بھی نزدیکی برانچ ہے اس میں جا کے شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں آپ پیسے جمع کرا سکتے ہیں رسید میں مل جائے گی. آپ جیسے میں نے بھی کہا کہ جی 777 پہ بلینک میسج بھیجیں تو 20 روپے میں آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایک ٹول فری نمبر ہے 0800 1155 یا ہماری ویب سائٹ 1155 جی 0800 0800 1155 اسکرین پہ آن اسکرین چل بھی رہا ہے جی نوٹ بھی تو کر اس سکتے پہ اگر آپ کال کریں تو ہم پوری طرح سے آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ ہے www.shaukathanam.org.pk. اس پہ جا کے تو آپ کو پورا ایک مینیو مل جائے گا کہ آپ کیسے ڈونیٹ کر سکتے ہیں کس طرح سے کر سکتے ہیں کیا کیا چیز اسپانسر کر سکتے ہیں. کوئی کمرہ اپنے یا کسی اپنے پیارے کے نام کرنا چاہیں ان کی دعاؤں کے لیے ان کی مغفرت کے لیے یا جیسے بھی کچھ ایریاز اسپانسر کر سکتے ہیں کمرے سے لے کے مختلف ایریاز سے. اس کے علاوہ ایک ہمارا ایک ہم کہتے ہیں اسے ایک پروڈکٹ ہی کہتے ہیں کہ اگر آپ 5 لاکھ روپے دیں تو آپ فاؤنڈنگ ڈونر بن جائیں گے. تو ایک وال ہوگی جس پہ آپ کا نام رہے گا اور ساری it will be there forever. Yes. جی
اسی طرح سے جو بھی آپ کوئی کمرہ اسپانسر کرتے ہیں, کوئی اور ایریا, کوئی کیمو تھراپی کا علاقہ ہے جہاں پہ کیمو تھراپی ہوتی ہے, یا جہاں پہ ریڈیشن تھراپی ہوتی ہے, یا سرجری ہے, یا آپریشن تھیٹر ہے, کوئی بھی ایریا جو اگر آپ اسپانسر کرتے ہیں, تو وہ جو نام آپ کا وہاں پہ جس کا نام آپ کرنا چاہیں گے وہ ہمیشہ وہاں پہ رہے گا. It will be there forever. کتنی لاگت آئے گی تقریباً دیکھیں جی, جو ہمارا اس وقت ایسٹیمیٹ ہے, جو وہ پورا جو پروجیکٹ ہے وہ 13 ارب روپے کا ہے. اس میں 9 ارب روپے اس کی کنسٹرکشن کاسٹ ہے جی جی, اور 4 ارب کے اکوپمنٹ ہے. اچھا, ہم جو ہے ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے, جو اکوپمنٹ ہے, وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ, جو دنیا میں اس وقت لیٹسٹ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ہوتی ہے, وہ ہمارے پاس ہے اور انشاءاللہ رہے گی. اور ہم اس کو اپ ڈیٹ بھی کرتے رہتے ہیں. کوئی نئی چیز جب بھی دنیا میں آتی ہے تو ہم اس کو ایکوائر کر لیتے ہیں. آپ نے کہا آپ کو لگتا ہے کہ تقریباً 2.5 سال لگیں گے اس پروجیکٹ جی انشاءاللہ 2.5 سے 3 سال. ہمارا آٹم آف 2023 ہمارا ارادہ ہے کہ جی اگر ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر آپ کے پاس جو لوگ جو عطیات اپنے دینا چاہ رہے ہیں وہ اگر جلدی زیادہ ہو گئے جمع, تو کیا وہ جلدی بھی ہو سکے گا؟ نہیں, اس سے 2.5 تو کیونکہ اتنا بڑا ہاسپٹل, اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, تو 2.5 سال تو بہت جلد انشاءاللہ. اور ہمیں امید ہے کہ پاکستانی قوم نے, عوام نے جس طرح سے ہمیشہ سے شوکت خانم کو اپنا ادارہ سمجھا ہے, اب بھی سمجھیں گے اور دیں گے. کراچی کے جو عوام ہے خاص طور پہ, وہ تو لاہور اور پشاور بنانے میں بھی اور اس کو چلانے میں بھی بہت مدد اور باہر سے بھی جو پاکستانی ہیں وہ بھی بھیجتے ہیں آپ لوگوں کو. ہمارا جی اس طرح سے ہے کہ 70% جو ہماری ٹوٹل ڈونیشن ہے وہ 70% پاکستان سے ہوتی ہے اور 30% باہر سے آتی ہے. لیکن باہر سے بھی پاکستانی جو ہمارا پاکستانی ڈائسپورا ہے وہیں سے وہ بیچتے ہیں. جی چلیں جی, بیسٹ آف لک اس پروجیکٹ کے لیے بھی, اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. جب آپ کو ہماری ضرورت محسوس ہوگی ہم ادھر ہیں آپ کے لیے. تو جی یہ تھا ہمارا آج کا شو. امید ہے آپ نے انٹرٹینمنٹ کو بھی ایک طرف رکھا ہوگا, لیکن ساتھ ایک ضروری چیز جو ابھی بتائی گئی اس پہ بھی آپ نظر ثانی کریں گے. گڈ مارننگ پاکستان, اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملیں گے آپ سے کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ.